انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا حرام ہے؟ جی ہاں حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ 4 سے زیادہ بیویاں کسی نے رکھی تو صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ 5ویں بیوی بیوی نہیں کہلائے گی، وہ زنا کہلائے گا۔ تو 4 ایک ٹائم پہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ذاکر حسین صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں یہاں بنگلہ دیش میں 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی ممنوع ہے، تو کیا 18 سال عمر کا جعلی ڈاکومنٹ بنا کر شادی کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں جائز ہے 18 سال سے پہلے شادی بھی۔ تو باپ کو بعض دفعہ خطرے ہوتے ہیں کہ وہ اگر 18 سال تک انتظار کرے بچی بگڑ بھی سکتی ہے۔ بعض دفعہ پہلے اچھا رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے، اگر ٹائم پہ وہ رشتہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو بعد میں پھر ایسا رشتہ نہیں آتا۔ تو جو نصوص ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے، ایک جج صاحب سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی 18 سال سے پہلے شادی فرض تو نہیں ہے نا، جائز ہی ہے نا۔ تو اگر حکومت قانون بنا دے کسی حکمت سے تو حکومت کے قانون کو فالو کرنا بھی تو واجب ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں یہاں مغالطہ ہوتا ہے، حکومت کے قانون کو فالو کرنا واجب ہے جن چیزوں کا نظم سے انتظام سے تعلق ہے۔ جہاں شریعت نے صاف لفظوں میں کسی چیز کی اجازت دی ہو تو وہاں پھر حکومت کے قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شریعت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یعنی اللہ نے تو اجازت دے دی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے 4 شادیوں پر بھی تو پابندی ہے، یورپ میں، امریکہ میں اور خود پاکستان میں بھی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی مفتی سے بھی آپ پوچھیں گے، بولیں گے بھائی شریعت میں جائز ہے۔ تو اگر کوئی اس میں قانون کو فالو نہ کرے تو بالکل بھی گناہ گار نہیں ہوئی، وہ قانون غلط ہے، اللہ کے اگینسٹ ہے، خدا کے خلاف اگینسٹ ہے۔ تو قرآن میں صاف طور پر اللہ نے اجازت دی ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی کا مناسب رشتہ آیا ہوا ہے اور میں نے 18 سال تک انتظار کیا تو بچی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جو ہے کر سکتا ہے شادی۔ تو اس میں اگر کوئی ایسا ID کارڈ وغیرہ غلط بناتا ہے تو جھوٹ بولنے کا جو حکومت کو گناہ ملے گا کہ لوگوں کو جھوٹ پر مجبور کیوں کر رہی ہے، یعنی حکومت گناہ گار ہوگی، اس لیے کہ اپنا جائز حق لینے کے لیے۔ یہ جائز حق ہے، حکومت جو پابندی لگا رہی ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ زاہد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں 2011 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری 3 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلی والدہ ہیں۔ اچھا، یہ جو کم عمر بچی کی شادی کا پوچھا ہے نا، کہ میں نے کہا جائز ہے کارڈ بنوانا، اس پر ہو سکتا ہے ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کو بڑے اشکالات ہوں کہ مفتی صاحب جعلی کارڈ بنانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ جعلی کارڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم بچی کے نکاح کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر 18 سال سے کم عمر میں بچی اور باپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو اس کو ان کا یہ رائٹ ہے۔ تو جعلی کارڈ تو آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے گورنمنٹ اگر قانون بنا دے کہ 25 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے، بالفرض کچھ بھی بنا دے، یا شادی کی اجازت ہی نہیں ہے سرے سے، تو کیا پھر فیک ڈاکومنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کیسے انسانوں کا بنیادی حق ان سے چھین سکتے ہیں؟ کوئی بالکل ہی لبرل گورنمنٹ آ جائے اور کیا اجازت ہی نہیں ہے جی شادی کی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہو، یا 25 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، تو کیا ہم لوگوں کو 25 سال تک انتظار کرنے کا کہیں گے؟ 25 سال تک وہ کیا کریں گے؟ اپنی شہوت پہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ تو زنا اور بدکاریوں کی طرف جائیں گے۔ تو سیکولر اور لبرل حکومتیں، ان کو اسلام کا اور زنا ان چیزوں سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو یورپ سے متاثر ہیں۔ تو انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں یہ بھی ہے، ایک بنیادی حق ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو تو کھانا کھانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جب بالغ ہو گیا تو شادی سے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ گورنمنٹ روک سکتی ہے، بلکہ باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو، بیٹی کو باپ بھی نہیں روک سکتا اگر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ تو جب باپ نہیں روک سکتا تو گورنمنٹ کہاں سے روک سکتی ہے بھائی؟ تو اس لیے بنیادی حق ہے اس میں۔ یہ کارڈ وارڈ یہ سب ٹوپی ڈرامے جو ہے نا، یہ سب فضول گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم جعلی کارڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم اس موقع پہ اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ آپ کو روک نہیں سکتی ہے نکاح سے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ تو اس میں 18 سال کی قید لگا دینا یہ قرآن کی نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو بچیوں پہ، بعض علاقے ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں 90 سال 80 سال کے بوڑھوں سے کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں اپنی بیٹیاں۔ تو جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہو وہاں گورنمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ بھائی اگر کوئی 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کر رہا ہے تو وہ یہ جو ہے نا، اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ بچی کے کفو کا خیال نہ کیا، اس کے جوڑ اور ہم پلہ ہونے کا خیال نہ کیا، بلکہ کہیں ثابت ہو گیا، کمپلین آ گئی اس کے خلاف کہ یہ پیسے لے کے اپنی بچی کو بیچ رہا ہے، یا بہت زیادہ عمر کے آدمی سے اس کی شادی کر رہا ہے اور اس میں بچی کا مفاد نہیں ہے، بچی کو نقصان ہے اس میں، تو پھر ایسی صورت میں پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ جو ہے وہ اس میں جو بھی قانون بنانا چاہے بنا سکتی ہے، لیکن اللہ طلاق پابندی لگا دینا کہ کوئی بھی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتا، یہ بالکل قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے، اور اس قانون کی اسلام میں کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ذاکر حسین بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں، یہاں بنگلہ دیش یہ ہو گیا بھائی۔ زاہد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں 2011 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری 3 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلی والدہ ہیں۔ اچھا، یہ جو بنگلہ دیش سے جنہوں نے پوچھا ہے نا یہ کم عمر بچی کی شادی کے بارے میں، ان کا ایک اور سجیشن ہے کہ بھائی آپ بچی کی شادی کرتے ہیں رجسٹر نہ کریں نکاح، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اسلام میں کوئی نکاح رجسٹریشن ضروری تھوڑی ہے، رجسٹریشن جب 18 سال کی ہو جائے گی اس وقت کرا لینا، اس وقت کی ڈیٹ ڈال کے، تو آپ کو کارڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ جیسے یورپ میں لوگ جب دوسری شادی کرتے ہیں تو اس نکاح کو رجسٹر نہیں کرتے، تو یہاں بھی بہت بیوی اجازت نہیں دے رہی ہوتی تو لوگ رجسٹر نہیں کرتے اس نکاح کو، تو وہ کہ اس میں بڑے مسائل ہیں، لیکن جب اجازت دے دے تو پھر رجسٹر کروا لیں اس کو۔ ویسے رجسٹر تو ہو جاتا ہے لیکن بیوی کا خطرہ ہوتا ہے کہ کیس نہ کر دے آپ کے خلاف، تو اس لیے یہ بھی ایک آپشن ہے کہ نکاح پہلے کر لیں اور رجسٹریشن بعد میں کر دیے گا اس کی۔
یو کے سے، اچھا یہ زاہد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں 2011 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری 3 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلی والدہ ہیں۔ الحمدللہ میری بہنیں مجھ سے خوش ہیں، میں ان کا بہت خیال کرتا ہوں، مجھے اپنی ان سوتیلی بہنوں سے محبت ہے ماشاءاللہ جی۔ میرے اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنی سوتیلی والدہ یا ان سوتیلی بہنوں کو دے سکتا ہوں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، سگی بہنوں کو دے سکتے ہیں تو سوتیلی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ البتہ سگی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ سوتیلی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یو کے سے کسی نے پوچھا ہے، میں یو کے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمیں ویزا اس شرط پر ملتا ہے کہ ہمیں قانونی طور پر ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسٹوڈنٹس یہاں کیش ان ہینڈ جابس کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، تو کیا کوئی ایسی جاب کر رہا ہو تو اس سے ملنے والی رقم حلال ہوگی یا حرام؟ رقم تو حلال ہوگی اگر جائز کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اللیگل کام کرنا ناجائز ہے۔ جب آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے اور اسی بیس پہ آپ کو ویزا دیا گیا ہے تو معاہدوں کی پابندی شریعت میں ضروری ہے، جب تک کہ خلاف شرع معاہدہ نہ ہو۔ تو یہ تو خلاف شرع نہیں ہے، اس لیے آپ اس معاہدے کی پابندی کریں، اللیگل کام نہ کریں آپ۔ عائشہ صاحبہ بنگلہ دیش سے پوچھتی ہیں، بیوی کی بدتمیزی سے تنگ آ کر شوہر اکثر بولا کرتا تھا میں تم کو چھوڑ دوں گا، طلاق نہیں دوں گا، کسی بھی طرح کا کانٹیکٹ نہیں رکھوں گا۔ ایک دن جھگڑے کے دوران بیوی نے کہا بات چیت پسند نہیں ہے تو چھوڑ دو، شوہر نے کہا چھوڑ دیا۔ بیوی نے کہا کیوں؟ شوہر نے ریپیٹ کیا کہ چھوڑ دیا۔ نیت کے بارے میں شوہر کا کہنا ہے کہ یہ طلاق کی نیت یا خیال ذہن میں نہیں تھا، اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ جب بیوی کہہ رہی ہے نہیں رکھنا تو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب بیوی کا طلاق ہی کا مطالبہ ہے، یہاں چھوڑنے کا مطلب طلاق ہے، اور جب جواب میں شوہر نے کہہ دیا چھوڑ دیا تو وہ طلاق ہی ہے۔ نارملی جب کوئی کہتا ہے چھوڑ دیا تو طلاق مراد نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جب اس کے جواب میں کہہ رہا ہے نا طلاق کے مطالبے کے جواب میں، تو پھر یہ مذاکرہ طلاق ہے اور اس میں طلاق ہی مراد ہوگی۔ لہذا شوہر کا یہ کہنا ہے کہ میری نیت چھوڑنے کی نہیں تھی، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ چھوڑ دیا کا لفظ صریح طلاق کے حکم میں ہے، یعنی اپنے موقع پہ جب یہ یعنی اس کا جب کوئی قرینہ نہ ہو نا جو اس کو پھیرنے والا ہو، تو پھر یہ جیسے لفظ آزاد ہے، جب طلاق کے مطالبے پہ آزاد کہا بیوی کو تو صریح طلاق مراد ہوتی ہے اس سے۔ تو اسی طرح جب بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر کہتے ہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو ہمارے عرف میں یہ صریح طلاق ہی ہے، تو اس لیے اگر 2 دفعہ چھوڑ دیا کہے گا تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور رجوع کا حق ہوگا۔ عبدالحق، لیکن یہ مسئلہ اور بھی دیگر علماء سے بھی پوچھ لیں، طلاق تو ہو گئی ہے، چھوڑ دیا میں عرف کا بڑا دخل ہوتا ہے نا، تو ہمارے عرف میں صریح طلاق ہے نا۔ آپ جہاں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی، بنگلہ دیش میں اس سے خاتون نے پوچھا ہے نا، تو وہاں کے علماء سے پوچھ لیں کہ وہاں چھوڑ دیا کا جو لفظ ہے وہ کنایا میں آئے گا یا صریح طلاق میں آئے گا، کیونکہ ملکوں سے اور شہروں سے عرف کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے آپ بنگلہ دیش میں کسی صحیح عالم مفتی سے پوچھ لیں کہ چھوڑ دیا سے وہاں پر یہ صریح طلاق سمجھا جاتا ہے یا کنایا ہے۔ تو اگر صریح طلاق ہے تو پھر 2 طلاقیں رجی واقع ہو گئی ہیں، اور اگر کنایا ہے تو پھر 1 طلاق بائن واقع ہو گئی ہے۔ اب کوئی ممکن ہے کسی عالم کو اشکال ہو کہ جب صریح طلاق ہے تو اس میں نیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ چھوڑ دیا کا لفظ صریح طلاق تو ہے، لیکن اپنے موقع پہ صریح، اگر واضح قرینہ ہو کہ شوہر کی نیت چھوڑ دیا سے طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے لفظ آزاد ہے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی بیوی کو آزاد کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن جب کیونکہ اس میں بہت سارے قرائن ہوتے ہیں کہ آزاد سے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور مراد ہے، لیکن جب کچھ بھی مراد نہ ہو تو پھر آزاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی چھوڑ دیا بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن بنگلہ دیش سے پوچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں کا عرف کا مجھے نہیں پورا پتہ، تو اس لیے آپ وہاں کے علماء سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے کنایا ہے یا صریح میں آتی ہے یہ۔ عبدالحق صاحب میرپور خاص پاکستان سے پوچھتے ہیں، کیا قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی بچہ حفظ نہیں کرنا چاہتا تو اسے زبردستی حفظ کروانا ٹھیک ہے؟ میں حفظ نہیں کرنا چاہتا مگر میرے والدین زبردستی مجھے حفظ کروا رہے ہیں، اور جب میں نے والد سے کہا میں حفظ نہیں کرنا چاہتا تو مجھے کہا کہ اگر یہاں حفظ نہیں کرو گے تو رہائشی مدرسے میں داخل کرا دوں گا، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے، اور ماں باپ زبردستی بھی بچوں پہ نہیں کر سکتے بچے پہ اس معاملے میں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ اس لیے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ذہین ہے، حافظہ اس کا تیز ہے، بس شرارتوں میں اس کا دل زیادہ لگ رہا ہے اس لیے حفظ نہیں کرنا، تو وہ بچے ہی کے فائدے کے لیے تھوڑا سا اس پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو ایسے موقع پہ باغی نہیں بننا چاہیے، ابا اماں کی بات پہ غور کر لینا چاہیے اور حفظ کر لینا چاہیے، فائدہ ہوگا، تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں نا وہ۔ لیکن بہرحال اگر بچے کا بالکل بھی دماغ نہیں لگ رہا اس میں اور وہ بوجھ بڑھ رہا ہے اس کے ذہن پہ، تو پھر ماں باپ کو چاہیے اتنا زبردستی دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ بچے پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں بڑے ایشوز آ جاتے ہیں، دماغ کے ساتھ اس کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو بچوں کو تو میں یہی کہوں گا، ماں باپ اگر جو کہہ رہے ہیں وہ کر لیں، لیکن ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ کسی حد تک تو دباؤ ڈالنا پڑتا ہے کوئی بھی کام کرانے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ دباؤ تو ڈالنا پڑتا ہے، پڑھائی اسکول بھیجنے کے لیے بھی تو بچوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بچے آٹومیٹکلی خود بخود جا کے بیٹھ رہے ہیں موبائل میں صبح صبح، تو کچھ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، تو ایسے ہی حفظ کرانے میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو دباؤ ڈالا جائے گا بچے ہی کے فائدے کے لیے، لیکن اگر بالکل بھی دماغ نہیں چل رہا ہے اس کا تو پھر نہیں دباؤ ڈالنا چاہیے، پھر جو ہے وہ اس سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ محمد سعد بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے ابو نے بہت بار امی سے بحث کے دوران غصے میں بھی اور شراب کے نشے میں بھی امی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر
بعد میں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں. میں نے یہ بات اپنی دادی اور باقی گھر والے لوگوں کو بتائی, وہ چپ رہنے کو کہتے ہیں. ابھی میں 12ویں جماعت میں پڑھتا ہوں, کماتا بھی نہیں ہوں, صورتحال مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کو بتا دیں بھائی, اگر 3 سے زیادہ طلاقیں دے دی ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے. ایک دفعہ ان کو سمجھا دیں آپ ذرا مضبوط لہجے میں, پھر بھی رہتے ہیں تو پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ابھی آپ کہاں جائیں گے, لیکن جیسے ہی کمانا شروع کر دیں تو آپ علیحدگی اختیار کر لیں, تو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں آپ بھی ان کے ساتھ, کیونکہ جب اس طرح رہیں گے تو پھر گناہ کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے. جو کہ ناجائز کر رہے ہیں وہ حرام ہے 3 طلاقوں کے بعد, یعنی میاں بیوی کی طرح رہنا, تو پھر آپ علیحدگی اختیار کر لیں ان سے. یعنی جب آپ کی کوئی ارننگ شروع ہو جائے, اور خیال تو کرنا پڑے گا دونوں کا, لیکن ساتھ نہ رہیں ایسی صورت میں ماں باپ کے. البتہ اگر ماں باپ آپ کے بوڑھے ہیں, ایجڈ ہو چکے ہیں, ان کا میاں بیوی والا کوئی ریلیشن آپس میں رہا ہی نہیں ہے, تو پھر ایسی بڑھاپے میں طلاق کے بعد بھی ان کے لیے اکٹھے رہنے کی گنجائش ہے. لیکن والدہ کو چاہیے کہ پھر وہ اسکاف کم از کم ابا کے سامنے لیا کریں. پھر اگر نہ بھی لینا تو پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ پھر ماں باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر بڑھاپے میں طلاق ہوئی ہے, کیونکہ بڑھاپے میں پھر کوئی ریلیشن ہوتا نہیں میاں بیوی کا, تو زنا کی طرف معاملہ جاتا نہیں ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر گنجائش ہے. ام زید پاکستان سے پوچھتی ہیں, اللہ کے نام والا سونے کا لاکٹ پہن سکتے ہیں؟ جی پہن سکتے ہیں, خواتین ہر طرح کا زیور پہن سکتی ہیں. احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, وضو میں صرف فرض ارکان کرنے سے وضو ہو جاتا ہے, اور نلکے سے وضو کرے تو ہر رکن 3 بار کرے یا 1 بار کرنا چاہیے؟ چاروں فرائض اگر وضو کی ادا کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت موقع ہے وہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے جیسا حدیث میں آیا اس طرح سے وضو کرنا چاہیے. باقی یہ کہ نلکے سے 3 دفعہ کیسے وضو کریں, نلکے سے 3 دفعہ ایسے وضو کریں, الٹے ہاتھ سے نلکا کھولا, چلو میں پانی لیا, ایسے ہاتھ دھویا, پھر یوں بند کیا 3 دفعہ ایسے, الٹے ہاتھ سے نلکا کھولا, کلی کی, پھر الٹے ہاتھ سے بند کر دیا, 3 دفعہ کلی کر لی, تو ہو جاتا ہے بڑے آرام سے. البتہ اب ہاتھ کو 3 دفعہ دھونے میں نلکے میں پانی بہت ضائع ہوتا ہے, واشر بھی خراب ہو جاتا ہے, تو ہاتھ ایسے ہی دھو لیں, باقی آزاد 3 دفعہ دھو لیں. اچھا بھائی. عائشہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں, آج کل اکثر خواتین جن کی گود میں چند مہینے کے بچے ہوتے ہیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں. میرے بھائی نے ایک دفعہ ایسی خاتون عورت کو پیسے دیے تو اس نے ہمارے پاؤں کو جھک کر چھونا شروع کر دیا. میں ساتھ تھی کیونکہ میں بھی پیسے دینے لگی تھی, لیکن پھر رک گئی. ایسے لوگوں کو پیسے دینے کا کیا حکم ہے جو شرکی انداز بھی اپنائے اور کمانے کے قابل ہوتے ہوئے بھی نہ کمائے؟ پاؤں کو چھونا کوئی شرک نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ کرنا نہیں چاہیے, لیکن شرک نہیں ہے یہ. تو باقی یہ کہ بعض دفعہ تواضع میں لوگ پاؤں چھو لیتے ہیں کسی کے, تو شرک نہیں کہا جائے گا اس کو. باقی یہ کہ بچے کے ہوتے ہوئے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, تو وہ مجھے کیا پتا وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے, یہ تو آپ فیصلہ کریں. اگر تفتیش کریں, اگر ضرورت مند نکلتی ہیں تو تعاون کریں, اگر کوئی فراڈن نکلے تو تعاون نہ کریں. ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا نا, بعض محتاج بھی ہوتے ہیں, بعض محتاج نہیں بھی ہوتے. تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ آپ کو جو لاہور میں خاتون ملی تھی بچہ گود میں لیے ہوئے, وہ محتاج تھیں یا نہیں تھی؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں, میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں. احمد عباس ایلاڑ کانا سے پوچھتے ہیں, انڈین قومی ترانے کو سننا کیسا ہے؟ مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن معنی سمجھ میں نہیں آتے, تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں بھائی, گناہ نہیں ملے گا. تو کسی بھی ملک کا قومی ترانہ سن سکتے ہیں, لیکن اپنے ملک سے محبت کرو نا میرے بھائی. قومی ترانہ کسی بھی کنٹری کا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, بچے کی پیدائش کے 15 یا 20 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے, یعنی خاتون پاک ہو جائیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں, تو کیا شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو, اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے نا, تو پھر جب عورت کو بلیڈنگ رک جائے, نفاس کا خون جب رک جائے گا, چاہے 5 دن میں, 10 دن میں, 20 دن میں, جیسے ہی رک جائے, عورت کو غالب گمانوں کے خون رک گیا ہے, غسل کر کے نماز شروع کر دے, تو شوہر کے لیے اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے. لیکن اگر عورت کے دوسرا بچہ ہے تو پھر یہ وہ دیکھے گی پہلے بچے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی. مثال کے طور پر پہلے بچے میں بلیڈنگ ہوئی تھی 30 دن, اب 15 دن میں آ کے رک گئی ہے, تو چونکہ عادت اس کی 30 دن کی کہلائے گی, تو اس لیے نماز تو یہ شروع کر دے گی, لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا, یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا, کیونکہ امکان موجود ہے کہ پچھلی دفعہ 30 دن خون آیا تھا, تو اس دفعہ پورا امکان ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پہ رکی ہے, دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے. تو نماز میں تو احتیاط پہلے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, وہ یہی کہ نماز پڑھنا شروع کر دے, اور ہم بستری میں احتیاط یہ ہے کہ مرد اس سے اجتناب کرے. تو پہلا بچہ ہے تو جب بلیڈنگ رکے گی نماز بھی شروع کریں, اور شوہر سے جو ریلیشن ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر دوسرا بچہ ہے تو پہلے بچے میں جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن تک انتظار کرنا پڑے گا, شوہر جو ہے نا اس سے پہلے قریب نہیں آ سکتا. عبداللہ صاحب گھوٹ کی پاکستان سے پوچھتے ہیں, میں ایک شخص کے ساتھ بطور کمپیوٹر آپریٹر ایک سرکاری دفتر میں پرائیویٹ طور پر کام کرتا ہوں. ہاں, کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے جو کام کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا, اس لیے انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے. آفس میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ایم ایس آفس میں انگلش میں لیٹر کیسے ٹائپ کرتے ہیں. میں ان کے لیے لیٹر ٹائپ کرتا ہوں, اور جس کے ماتحت میں کام کر رہا ہوں وہ اس سے ان کا چارج لیتا ہے. کیا میری آمدن حلال ہے؟ اگر میں جس شخص کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ ایک دستاویز پر دستخط کر کے اس پر مہر لگا کر رشوت لے کہ میری تنخواہ شامل کر دے, تو کیا میری آمدن حرام ہوگی؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. اس کے لیے رشوت لینا جائز نہیں, لیکن آپ کی آمدن حلال ہے, کیونکہ آپ جائز سروس دے کے لوگوں سے
اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، اس سے نہیں کام ہو رہا تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر کے لے لیتے ہیں. لیکن اس بیس پہ کوئی دوسرے سے رشوت لے کہ مجھے چونکہ آگے کسی سے ٹائپ کروانا ہے تو اس کے پیسے بھی تم دو، یہ ناجائز ہے. تو اس کے لیے تو رشوت لینا ناجائز ہوگا، آپ کے لیے اپنا معاوضہ لینا جائز ہوگا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہمارے ہندو دوست وغیرہ دیوالی میں مٹھائی وغیرہ دکان سے خرید کر ہمارے گھر پہنچاتے ہیں، کیا ایسی مٹھائی کھا سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے شادی بیاہ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں؟ دیکھیں ہندو کی شادی بیاہ وغیرہ میں جا کے کھانا کھانا تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی دیوالی کی مٹھائی ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کی جو مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ان کی مذہبی رسوم میں آپ ان کی دیوالی اور مٹھائی نہ کھائیں. آپ باقی ان کی دعوت ہوتی ہے شادی بیاہ، اس میں اگر گناہ نہ ہو رہے ہوں، ناچ گانے نہ ہو رہے ہوں تو اس میں جا سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں. پھر جناب سید اسد اللہ شاہ صاحب نے یو اے سے پوچھا ایک سوال کے جواب میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ نلکے کے نیچے وضو کے لیے ایک بار ہاتھ دھونے سے 3 بار دھل جاتے ہیں، اور کیا ہاتھوں کو ایک بار ملنا کافی ہوگا یا 3 بار ملنا ضروری ہے؟ اور وضو کے دوران بازو اور پاؤں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بازو اور پاؤں پر بھی ایک بار دھونے سے 3 بار دھل جاتے ہیں یا الگ الگ 3 بار پانی ڈالنا پڑے گا؟ دیکھیں جو ہے نا اس میں وضو بازو میں تو 3 دفعہ دھویا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، ایسے دونوں چولہے میں پانی لیں اور یوں کر کے دھوئیں، تو بازو میں تو 3 دفعہ اس طرح سے دھونے ہی سے سنت ادا ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسے بھی نلکے کے نیچے رکھ لیتا ہے اور اتنا پانی بہہ جائے جتنا 3 دفعہ میں بہہ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ الگ الگ پانی لے کے وہ ڈالیں.